اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے تھے، تو وہ کون سا مقصد تھا جس کی خاطر انہوں نے شہادت جو ہے حاصل کی؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کسی بھی صورت وہ نہیں مانے کہ وہ یزید کے ہاتھ بیعت لے کے لیے تیار ہو جائے وہ. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا بیٹا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کی گود میں تربیت لی تھی کہ ان کی نظر جو اس گہرائی تک جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام کو لے کر آئے تھے تو اس سے ہٹ کر لوگ جا رہے تھے، تو اس لیے تو وہ بیعت نہیں کر رہے تھے نا. تو اب جب کوفہ کے لوگوں نے ان کو خطوط شروع کیے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے. تو ان کے ساتھ ان کے سارے گھر والے، جس میں صحابہ کے بچے اور وہ لوگ تھے جن کی رائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی. تو جیسے ہی وہ روانہ ہوئے تو یزید اور اس کے ساتھیوں جو تھے اس خیال میں تھے کہ یہ یزید کے پیچھے یہ لوگ جا رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 32 سواریاں تھیں اور 40 پیدل چلنے والے تھے. اور یہاں کوفہ والے نے کہا کہ آ جاؤ ہمارے پاس، اور پھر جو ہے کوفہ میں ابن زیاد کے کہنے پر 4000 لشکر مسلمانوں کی کوفہ سے آنے لگی، اور اتنی بڑی فوج دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے جنگ شروع کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور بہت مسلمان شہید کر دیے گئے. اس میں اور بھی واقعے ہیں، لیکن مختصراً یہ کہ ان کی جنگ شروع ہوئی. 10 دن پورے سخت ترین حالت میں انہوں نے گزارے. بڑے اور چھوٹے ان پر جو ہے پانی پینے کی پابندی لگائی گئی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں. اور آخر کار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوئے کہ بس میں اب جا رہا ہوں، اور ہم انشاءاللہ اپنے نانا کو مل لیں گے، اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو سارا قصہ سنا دوں گا کہ آپ کے اہل بیت، آپ کے خاندان کے ساتھ کیا کیا گیا. اور کہا کہ اے میری بہن، نہ چیخو گی اور نہ چلاؤ گی، نہ اپنا پردہ خراب کرو گی، اور 1-2 اشعار پڑھے اللہ کی محبت میں، اور اس طرح میدانی جنگ میں اتر گئے. وہ اتنے تکلیف میں تھے، پیاس بھی تھی اور اپنوں کی تکلیف بھی تھی، اور پھر بھی اتنی بہادری سے لڑے. بیٹے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے نا، آخر کار ایک تیر ان کے گلے میں لگا، اور خون جب پانی کی طرح نکلنے لگا تو جلدی سے اپنا ہاتھ اس خون کے سامنے کر دیا انہوں نے، اور اس خون کو آسمان کی طرف ایسے پھینکا اور آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے اللہ، تو گواہ ہے کہ میں نے اپنا خون گرا دیا، مگر اے اللہ، میں نے تیرے نظام کو لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. اور پھر گر گئے. پھر ایک اور ظالم آ گیا اور سر مبارک ان کا جو ہے جدا کر دیا ان کے تن سے. اور پھر یہ سارے شہید ایسے راہ میں پڑے تھے، اور پھر انہوں نے گھوڑوں کو ان کی لاشوں پر دوڑائے، ان کے مبارک جسموں پر. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو اور عورتیں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ اب ان کے بھائی شہید ہو گئے تو وہ گئی. ایک عورت کا کردار اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ میں اور آپ ایک عورت کی حیثیت سے امت مسلمہ کے لیے، اپنے وطن کے لیے کیا قربانیاں دے سکتے ہیں. تب حضرت زینب آ گئی فوج کے کمانڈر کے پاس اور ان سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں اور تم کس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو؟ اور فرماتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ فوج کے کمانڈر پر جو ہے کپکپاہٹ سی آ گئی، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ عورتوں کو جو ہے کوفہ لے کے جایا گیا ان کو، اور وہاں پر ابن زیاد کا وہ غلط سلوک پھر یزید کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پیش کیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ابن زیاد نے اپنا جو ان کے ساتھ ڈنڈا تھا اس کے ہاتھ میں وہ اٹھایا، اور بندہ کہہ نہیں سکتا، تو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ مبارک کو وہ لگا رہے تھے اس ڈنڈے سے، اور کہا کہ اب کہو نا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، ایسے کچھ غلط الفاظ استعمال کیے اس نے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور فرمایا کہ بدبخت اور بد نصیب، ہٹاؤ یہ ڈنڈا ان ہونٹوں سے، یہ وہ ہونٹ ہے جس پر میرے پیارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ مبارک رکھتے اور چومتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹ چوما کرتے تھے نا، اور زیادہ محبت کرتے تھے اپنے نواسوں سے، تو اس لیے اور فرماتے تھے کہ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ حسین کے ساتھ بھی محبت کرے، اور یہ بھی فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھی تقریر کی، اور پھر ابن زیاد ظالم گورنر نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے اہل بیت کی قیدی جو ہے وہ ذلیل ہو گئے نا تم لوگ، اور تم لوگ کا حشر کیا ہوا، یعنی مطلب غلط الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا اعلیٰ مقام دیا ہے، اور جلد ہے کہ جب حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہوگے تو تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کون ذلیل ہو گیا اور کون نہیں۔ تو اس پر ابن زیاد اپنی مستی میں کہہ رہا تھا کہ کیسے میں نے تم لوگوں کو اپنے گھر سے دربدر کیا ہے یا نہیں، تو حکومت تھی نا اس کی، اپنی مرضی کر رہا تھا، تو اس نے اس طرح کہا۔ اور پھر ایک درباری اٹھا ابن زیاد کا، اور فاطمہ بنت حسین جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی ان کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شیر کی طرح اس کے پیچھے اٹھی اور تیز آواز میں فرمایا کہ مجال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو کوئی لونڈی بنائے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چھوڑا کہ وہ آدمی فاطمہ بنت حسین کو لے کے جائے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتیں ہیں یہ ہم تک پہنچائی، اور ایسے خطابات دیے جس میں بھرپور جو ہے انہوں نے خطبے شروع کیے، اور اب یہ سارے مظالم جو ہوئے اور ہوتے رہے، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ آئی تو اب جو ہے یزید کے ساتھ یہ فکر ہو گئی کہ جب یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے وعظ اور نصیحت کر رہی ہیں، اور تو ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا اور مدینہ سے نکال دیا، اور پھر وہ شام کو تشریف لے گئی، شام شہر میں جو ہے وہاں پہ شوہر کے ساتھ چلی گئی، پھر وہاں پر وفات پا گئی وہ۔ اب جب یہ سارے مظالم ہو گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو یہ شیعہ جو کرتے ہیں کالے کپڑے پہن لیتے ہیں اور زنجیریں اٹھا دیتے ہیں، تو یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت سے لوگ حمایتی بھی تھے، مگر ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ تو دمشق اور کوفہ کے لوگ جو ہے کالے چادر لے کے اور ان کے لیے کہ سواریوں سے نظر نہ آئے، یعنی ان کے پردے کا انتظام کیا، کیونکہ وہ عورتیں تھیں۔ تو اب یہ جو لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں اس لیے اس کو لے کے پہنتے ہیں، بس ایک قسم کی بدعت بنائی ہوئی ہے انہوں نے، تو اپنے آپ کو مارنا اور شربت دینا اور رونا دھونا، بات یہ نہیں ہے۔ اصل معنی کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے کہ اسلام بحیثیت دین، سیاسی نظام، معاشرتی نظام اور معاشی نظام، زندگی کے ہر موڑ پر اسلام موجود ہوگا۔ اب لوگوں نے اسلام قرآن کو دو حصے میں تقسیم کر دیا، ایک حصے میں علماء، جماعت اور نیک لوگ اور قرآن حدیث، اس کو الگ کر دیا، اور حکومت، بادشاہ، وزیر اعظم، وزیر ناظم، اس طبقے کو الگ کر دیا ہے، اور یہاں پر اسلام کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ اصل بنیادی چیز میرے اور آپ کی سوچ اور عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خون بہا دیا کس لیے؟ اس لیے کہ اسلامی نظام کا جو خلافت کا جو سسٹم ہے، جس میں پورا نظام مشورے کے ساتھ ہوگا، حکمران جو قرآن و حدیث جانتے ہوں، اور وہ حکمران جو ہے ان عوام کو جواب دہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا حکمران دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے بھی سربراہ بھی نیک اور صالح بنائیں، اور ہمارے پیارے پاکستان کو نیک عمل، دیندار اور صالح قرآن جاننے والا حکمران نصیب کرے، کہ مجھے اور آپ کے لیے اسلامی نظام لے کر آئے کہ جب ہمارے بچے اسکول جائیں تو ہمارا دل ڈگمگائے نہیں کہ اسکول میں کوئی ایجوکیشن ہے، کچھ ہو نہ جائے، اور پھر اس کے بعد جب کاروبار کی بات آئے تو میں یہ نہ کہوں کہ بس جھوٹی قسم کھا لیں گے اور اپنا مال بیچ ڈالیں گے۔ نہیں، ہم نے اس اسلام کو خود ہی تقسیم کر دیا ہے۔ افسوس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف قرآن پڑھنا اور حدیث پڑھنا ہے، کوئی کچھ بھی کرے، اگر یہود ہمارے اوپر آ کے حکومت کرے، چور کے ہاتھ نہیں کاٹنے اور جھوٹ بولنے والوں کو 80 کوڑے نہیں دینے، بس آرام سے بیٹھیں گے کہ کوئی جو کرتا ہے کرے، بس میں تو اپنے لیے تلاوت کروں گی اور وظیفے کروں گی، نماز پڑھوں گی۔ اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ ذکر و اذکار عبادات کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام بھی مانگے ہم۔ تو میری دعا ہے کہ ہمارا رب ہمیں نیک اور صالح حکمران دے اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔